السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ استغفار پڑھا کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی. جس کو بھی میں نے یہ استغفار بتایا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے اور دعائیں دے رہا ہے. یہ سامنے جو ہے میسج آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا. ایک ساتھی ہے طاہر پرویز کے نام سے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ نے یہ وظیفہ بتایا ہے میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے. تو آپ بھی جو ہے روزانہ یہ وظیفہ یہ استغفار پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ دعائیں دو گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دولت کی فراوانی ہوگی آپ کے پاس. اس استغفار کو روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. یہ استغفار کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. دو کلمات ہیں، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو یہ دو کلمات دونوں رزق کے لیے، دونوں پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور دونوں جو ہے دولت حاصل کرنے کے لیے ہے. تو آپ کے جو بھی مسائل ہو ان دو کلمات کو روزانہ کثرت سے پڑھا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو چیزوں کا حکم دیا. نمبر ایک کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور نمبر دو سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، اس کو پڑھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ. حدیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی تسبیح کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، لہٰذا تم بھی اس تسبیح کو پڑھا کرو. تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ جو ہے مخلوق کو رزق دینے کے لیے ہے. تو آپ کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کے پاس مال و دولت بھی آئے گی سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنے سے. اور جو دوسرا کلمہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی رزق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے. کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استغفار کے بہت سارے فوائد کا ذکر کیا ہے. ان تمام فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یمددکم باموال وبنین، تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں مال و دولت دوں گا. تو آپ استغفار کریں گے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح احادیث میں بھی استغفار کی بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ جو دو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ان کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے رزق کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی. تو کثرت کے ساتھ ان دو کلمات کو پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكثر من قول سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ تسبیح یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے یہ خبر دی ہے کہ تم عنقریب اپنی امت میں جو ہے ایک علامت دیکھو گے، جب تم وہ علامت دیکھو تو کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھا کرو. تو اس لیے میں نے وہ علامت دیکھی ہے اور میں جو ہے اسی وجہ سے یہ کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. دیگر تسبیحات کے متعلق، دیگر استغفار کے متعلق تو احادیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعداد میں پڑھتے تھے، 100 مرتبہ پڑھتے تھے یا کم و بیش پڑھتے تھے. 70 مرتبہ کا ذکر آتا ہے، 100 مرتبہ کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار پڑھا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے متعلق حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ یکثرو، کثرت سے پڑھتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کثرت سے پڑھا کر، یہ نہیں کہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ. یہ ساتھی نے سوال بھی یہی کیا ہے کہ کیا میں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ میسج میں یہی ذکر کیا ہے کہ کیا میں اس تسبیح کو، مجھے چونکہ فائدہ زیادہ ہوا ہے تو میں اس تسبیح کو کثرت سے پڑھ سکتا ہوں؟
تو جی ہاں کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعداد کا خیال کر کے نہیں پڑھتے تھے 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ، بلکہ کثرت کا لفظ مذکور ہے حدیث میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے بغیر کسی تعین کے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جس کو بھی میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس نے دعائیں دی ہے، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی آج ہی سے شروع کریں، کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، آپ کے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے، آپ دعائیں دو گے۔ اتنا پاورفل استغفار ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس استغفار کو کثرت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ استغفار کتنا بڑا استغفار ہے، کتنا پاورفل استغفار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استغفار کو پڑھے تو کوئی معمولی استغفار نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔